بسا اوقات مال کے حرص میں دین ضائع کر دیتا ہے، اور بسا اوقات مرتبہ اور بڑا بننے کے شوق میں اپنا دین برباد کر دیتا ہے۔ بڑا بننے کا شوق ہے اور اس دھن میں سرگرداں رہتا ہے کہ وہ کیا اسباب اور ذرائع اختیار کیے جائیں کہ لوگوں پر اس کی دھاگ بیٹھ جائے۔ وہ کیا اسباب اور ذرائع اختیار کیے لوگوں پر اس کی دھاگ بیٹھ جائے۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مال کی بھی حرص بھی حقیقت میں اس جہاں کے لیے ہوتی ہے، پہنچنا آخر میں یہی چاہتا۔ ایک وقت ہوتا ہے وہ مال کی کمی کوئی نہیں ہوتی، لیکن اس مال سے بھی وہ جاہ چاہتا ہے، پتہ لگے حصول اس کا یہی ہوتا ہے کہ دھاگ بیٹھ جائے، پتہ لگے کہ میں بھی کچھ ہوں، اور لوگوں سے داد و تحسین حاصل کرنے کا اسے شوق ہوتا ہے، لوگ واہ واہ کریں، تعریف کرتے رہے میری، اور وہی سمجھتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں معزز ہوں گا۔ مال جمع کرنے کا جنون پھر اس لیے اس پہ سوار ہوتا ہے۔ حب جاہ دراصل تکبر کا ایک شعبہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کے برابر تو حب جاہ بڑا بننے کا شوق یہ تکبر ہی کا ایک شعبہ ہے۔ آدمی اپنی حماقت سے اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھ کر اس کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرے بھی اس کو تاکہ دوسرے بھی اس کو بڑا سمجھیں، اور یہ بڑائی کی خواہش تکبر ہی کہ وہ مرض ہے جس نے شیطان کو مردود ملعون اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اسی سے تمام نفسانی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ جو آدمی دین کو اب بالکل غارت کر دیتے ہیں، جو چیز دین کو بالکل برباد کر دیتی ہے وہ یہی جذبہ ہے۔ اب یہ دونوں بیماریاں ہیں، مال کا حرص اور جاہ کا حرص۔ اگر ہم ارد گرد اپنا دیکھیں تو دونوں جتنے فسادات ہیں اور جتنا انتشار ہے اور جتنی بدامنی ہے اور جتنی ٹوٹ پھوٹ ہے اور جتنی بربادی اور ہلاکت ہے، آپ کو اس کے پیچھے یہ دو جذبے نظر آئیں گے۔ یہ دو جذبے نظر آئیں گے۔ آج جو دین زندگیوں سے نکلا ہے اس کے پیچھے بھی یہ جذبے ہیں۔ مال کی حرص ہے، حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں، جائز ناجائز کی فکر کوئی نہیں، توڑا چل جا رہا۔ اس کے پاس ایسا غافل ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ مرنا بھی ہے، لگا ہوا اس میں۔ حماقت اتنی ہے کہ جہاں سے جانے لگا ہے وہاں جوڑنے کی فکر ہے، اور جہاں جانا ہے اس کی کوئی فکر کوئی نہیں۔ جہاں سے جانے والا ہے اور روز دیکھ رہا ہے کوئی نہ کوئی اس کا ارد گرد جاننے والا کسی کے بارے میں سنتا ہے کہ وہ چلا گیا۔ جہاں سے جاننے والا ہے ہاں وہاں جوڑنے کی فکر ہے، اور جہاں جانا ہے اسے بھولے بیٹھا ہے۔ یہ مال کی حرص ہے۔ دوسرا جاہ کی حرص ہے، شہرت ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، لوگوں کی زبانوں پہ میری تعریف اور مدح ہو جائے، مجھے ہر وقت تحسین مل جائے، لوگوں کی نظروں میں معزز بن جاؤں۔ نادان اتنا ہے کہ تکبر ایسی مصیبت ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل تو ہوتا ہے، عزت نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ اپنے خیال میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ لوگوں سے میں بہت اونچا ہوں، لوگ تو نیچے کھڑے ہیں، لیکن حماقت ہے اس کی، یہ نہیں سوچتا کہ نیچے والوں کو یہ بھی چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ اگر پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے لوگ اسے چھوٹے نظر آ رہے ہیں تو انہیں بھی یہ چھوٹا نظر آ رہا ہے، نیچے والوں کو بھی۔ یہ راستہ عزت کا نہیں تو ذلت کا راستہ ہے، اور کہیں کوئی اسے عزت کے نقش نظر بھی آئے تو وہ تو خوف کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، اغراض کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے چاپلوسی ہوتی ہے۔ دلوں میں عزت ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی۔
دلوں میں عزت ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاہ اور مال کا حرص آدمی کو برباد کرتا، دین کو برباد کرتا ہے، جیسے بھوکا بھیڑیا آدمی کا دین برباد کرتا۔ ایک ہے جذبے آ جانا، بڑا بن جاؤں، یہ جذبہ نقصان دہ نہیں ہے جب تک کہ اس پہ عمل نہ کرے۔ انسان ہے، وہ غیر اختیاری چیز ہے، خیال آ جاتا ہے، لوگ تعریف کرتے، لیکن اس کے تقاضے پہ عمل نہ کرے۔ بڑھائی انسانی طبیعت فطرت میں چاہتا ہے تو واہ واہ کریں، تعریف کریں، لیکن اس کے لیے کوئی ایسے ذرائع اسباب اس کے تقاضے پہ عمل نہ کرے تب بھی یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ چاہتا ہے نا کہ لوگ کو میری عزت کریں، اندر کا جذبہ ہے، لیکن اس کی مذمت اس وقت ہے، یہ گناہ اس وقت ہے جب ان کے تقاضوں پہ عمل کرتا ہے، جب اس کے تقاضوں پہ عمل کرتا ہے، یہ اس کا دین برباد کر دیتے۔ اور سچی بات ہے میرے عزیزو، جب تک یہ باطنی امراض رہتے ہیں، جو دین کی چھوٹی موٹی اس کی زندگی میں شکلیں ہیں بھی، وہ بھی ہر وقت خطرے میں رہتی ہیں۔